اب جو بندہ اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی دنیا میں بشر کی، وہ بندہ یہاں بھی مزے میں ہے، وہاں بھی مزے میں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک امتی ہے جو بہت مالدار تھا، بہت پیسہ والا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے تو تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ نے جو تم پر فرض کیا اس پر تو عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کی عبادت کیا کروں؟ اللہ کی عبادت کیے بغیر میرے کاروبار میں برکت ہے۔ بہت بڑا ایک سبق ہے اس میں۔ اس نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ کی عبادت کیا کریں بغیر عبادت کیے؟ اللہ نے میری دولت میں برکت دیا ہے، میرے گھر میں برکت ہے، میری اولادوں میں برکت ہے، کاروبار میں برکت ہے۔ اس بات کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے، اور جا کے عرض کی، ہے پاک پروردگار، میری ایک امتی ہے، تیرا ایک بندہ ہے جس کو تو نے بہت مال و دولت دے کے رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے، اللہ نے جو بات ہے تم پر فرض کیا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہوتا ہے، اے مولا، وہ کہتا ہے ہم عبادت کیا کریں، ہم رب کو سجدہ کیا کریں؟ بغیر سجدہ کیے ہوئے اللہ نے میری دولت میں برکت دے رکھا ہے، اللہ نے میری کاروبار میں برکت دیا ہے، اللہ نے میری اولاد میں برکت دیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو سنو، اس نے جو کہا ہے کہ اس کی دولت میں برکت ہو رہی ہے تو سنو، میں نے اس کو دولت زیادہ اس لیے دے رکھا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری بارگاہ میں آئے، اس لیے میں نے دولت زیادہ دے رکھا ہے کہ وہ مر کے قبر میں آئے گا، قیامت کے دن اٹھے گا، میری بارگاہ میں آئے گا، کہ حساب اس کو بڑی سختی سے دینا ہوگا، بڑی سختی کے ساتھ میں اس سے حساب لوں گا۔ اے موسیٰ، اس نے جو کہا ہے کہ مال و دولت میں برکت ہوتی ہے تو سنو، اس کے مال و دولت میں برکت نہیں ہے بلکہ اس کی مال و دولت میں برکت نہیں، کثرت کر دیا ہوں۔ کثرت اس مال کو کہتے ہیں جس کی حساب جو ہے بڑی سختی کے ساتھ کل قیامت کے دن لیا جائے گا۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور مال و دولت اس کے پاس ہے تو سمجھو کہ اللہ نے برکت دے رکھا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور پھر بھی مال میں برکت ہے، دولت میں برکت ہے، گھر بار میں برکت ہے، تو سمجھو کہ یہ برکت نہیں، اللہ نے کثرت دے کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن بڑی سختی کے ساتھ حساب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا، وہ کہتا ہے برکت، تو اللہ نے کہا، موسیٰ، میں ان کو برکت نہیں بلکہ ان کی دولت میں نے کثرت رکھا ہے تاکہ وہ مر کے قبر میں آئے گا، حساب بڑی سختی کے ساتھ شروع ہوگا، قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، بڑی سختی کے ساتھ حساب لوں گا۔ اے میرے دوستو، ذرا ہم سب اپنے اندر غور کریں کہ نماز ہم سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے، سجدہ ہم سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم دنیا چھوڑ کے جائیں گے کوئی ہمارا کام نہیں آئے گا، کام آنے والی کوئی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ نے دنیا میں آ کے کتنی نیکی کمایا ہے، یہی نیکی وہاں کام آنے والی ہے۔ اگر یوں ہی ایس و عشرت میں زندگی گزر گئی تو کل قیامت کے دن بہت رونا ہوگا، اس دن رونے سے کیا فائدہ، جو کرنا ہے یہی کر لیجئے، اس دن رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آج روئیے، اللہ کو آج منا لیجئے، آج زندہ ہے آپ تو اللہ نے یہ توفیق دیا ہے کہ میلاد سننے آئے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں آج ہی سے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر لیجئے کہ اے مالک و مولا، اب تک تو ہم بے نمازی تھے، تو نماز کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ لیکن میرے دوستو، قوم کی حال یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو بوڑھا جو ہوتے ہیں یا بوڑھے حضرات جو ہوتے ہیں یہ لوگ مسجد پکڑتے ہیں، گھر کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہی کام چلے گا۔
ایک آدمی پڑھ رہا سب کوئی پاس ہونا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کا حساب اپنے اپنے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا کہ نماز کتنی پڑھ کے آیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کس خاندان کا آپ ہے، کس رشتہ دار سے رشتہ رکھنے والا آپ ہے، کس قوم کا آپ ہے۔ پہلے مسلمان ہو تو آؤ نماز دکھاؤ، کس دین کی کتنی نماز تمہارے پاس ہے، کہاں کی نماز کہاں پڑھے ہو۔ اگر نماز میں پاس ہو گئے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر نماز میں فیل ہو گئے اب اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ اب نہ اس کا باپ وہاں بچا پائے گا، نہ اس کی ماں بچا پائے گی، نہ کوئی رشتہ دار بچا پائیں گے، اب اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک ایک نماز کے بارے میں کروڑوں کروڑوں سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ جس نے جان بوجھ کر کے ایک ایک نماز چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو ایک ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں سال اس کو دوزخ میں جلایا جائے گا۔ آج ہی سے آپ ایک بات طے کر لیجئے کہ بحیثیت باپ اگر اپنے بچوں سے سچی محبت ہے تو اس کو نمازی بنائیے، اپنے گھر کی عورتوں سے اگر سچی محبت ہے اس کو نمازی بنائیے، ورنہ قیامت کے دن آپ کے سامنے سے وہ جائے گی لیکن آپ اسے بچا نہیں پائیں گے۔ بچے گا وہی جس کا عمل پکا ہوگا، بچے گا وہی جس کا ایمان پکا ہوگا۔ اس لیے ایمان کو بھی درست کیجئے، عمل کو بھی پکا کیجئے، تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان بھی سلامت ہو، عمل بھی پکا ہو، ہم تاکہ وہاں بچائے جائیں۔ شاعر کہتے ہیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے یہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے مغز کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں برائی جتانے سے کیا فائدہ۔ نمرود کو تو سارے لوگ جانتے ہیں نا، بہت بڑی دولت کا مالک تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کو خدا نہیں مانا تو ایک دن نمرود نے اپنی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ اے ابراہیم، سب تو خدا مانتا ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود کان کھول کے سن لو، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ قید خانے سے 2 قیدی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے قیدیوں بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایک نے کہا میرا سزا پورا ہو گیا، مجھے رہائی ملی ہے، میں جا رہا ہوں گھر۔ نمرود نے جلاد کو حکم دیا اس کو قتل کرو، اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی سزا مکمل نہیں ہوا، ابھی مجھے قید میں رہنا ہے۔
تو نمرود نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کیا اے ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا بہت بڑا تو پاگل ہے, اس کو زندگی دینا نہیں کہتے ہیں, اس کو موت دینا نہیں کہتے ہیں. خدا وہ ہوتا ہے جو انسان کو بناتا بھی ہے اور اس کو موت بھی دیتا ہے. خدا کا کام کھلانا بھی ہے, خدا کا کام پلانا بھی ہے, خدا سلاتا بھی ہے, خدا زندگی بھی دیتا ہے. نمرود نے سارا کام کر رہا ہے اور کہتا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے ایک بہت بڑا پتھر کا چٹان لایا ہے اور لا کر کے نمرود کے سامنے رکھا ہے اور کہا اے نمرود اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کان کھول کے سن لو, میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے پچھم کے طرف ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال پورب میں ڈبا, تب میں تجھے جانوں کہ تو کیسا خدا ہے. اب تو نمرود ہار گیا, اس لیے کہ زمینی معاملہ ہوتا تو لے دے کے معاملہ سمجھ لیتا, لیکن اب تو آسمان کا معاملہ آ گیا ہے. اب تو طاقت کام نہیں کر رہی ہے, طاقت جواب دے رہی ہے. نمرود ہار گیا, ابراہیم علیہ السلام جیت گئے. نمرود تو نہ نکال سکا سورج, لیکن پچھم سے میرے مصطفیٰ نے سورج کو نکالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نمرود واقعہ ہے, حضرت آدم کے پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا, حضرت ماں حوا کو بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے ہمارے ہی جیسا ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے, ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, ہم شکل ہے وہ. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا عرض کی مولا یہ کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا آدم تو کہہ رہا تھا جنت میں من نہیں لگ رہا ہے تو یہ تیرے دل بہلانے کے لیے ہے. اب یہاں سے بات سمجھئے, بی بی مار کھانے کی چیز نہیں ہے, بی بی کام کرنے کی چیز نہیں ہے, بی بی ایک مہمان ہے, اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. یہ حضرت آدم کا دل بہلانے کے لیے ان کو بنایا گیا. تو بی بی جو ہے یہ دل بہلانے کی چیز ہے, اس سے کام کرانے کی چیز نہیں ہے. وہ کام کر رہی ہے, وہ ان کی مہربانی ہے. لیکن جس دن وہ جان جائے گی اپنا حق نہ, تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیے گا. تو بی بی کیا ہے؟ من بہلانے کے لیے. اللہ نے کہا آدم جنت میں من نہیں لگ رہا تھا, اس کو تیرا من بہلانے کے لیے بنایا گیا. حضرت آدم نے آگے ہاتھ بڑھایا, اللہ نے فرمایا خبردار آدم ابھی نہیں, ابھی نہیں. حضرت آدم نے کہا مولا جب تو نے میرے لیے بنایا, من لگنے کے لیے بنایا, دل بہلانے کے لیے بنایا, تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم پہلے اس سے نکاح کرو. اب ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو پیار محبت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ذرا دیکھیں یہاں آدم کو روکا جا رہا ہے. نکاح سے پہلے غیر محرم مرد عورت لڑکا لڑکی بات کرنا یہ جائز نہیں, حرام ہے, حرام ہے, گناہ کا کام ہے. آدم جیسے نبی کو روکا گیا تو ہماری آپ کی جوانی کس کام کی ہے؟ کہا خبردار ابھی آگے مت بڑھنا. آدم نے کہا مولا کیوں؟ اللہ نے فرمایا پہلے اس سے نکاح کرو. حضرت آدم نے عرض کی مولا اب اس سے نکاح کرا دے. اللہ نے نکاح پڑھوایا, نکاح ہو گیا. حضرت آدم پھر آگے بڑھنے لگے. اللہ نے کہا بھی رکو, آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو, پہلے حوا کا مہر ادا کرو. حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ یہ جنت تیری ہے, اس کی نعمت ہے تیری ہے, سب کچھ تو تیرا ہی ہے, میں اس کا مہر کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم پہلے تم میرے حبیب کے اوپر 21 مرتبہ درود شریف پڑھ دو, حوا کا مہر ادا ہو جائے گا. اس لیے ہم ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں, اس لیے کہ ماں حوا اور آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے درود و سلام
सलाम पढ़ना, इसलिए हम सुन्नत पर अदा कर अमल करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आदम का महर, आदम का जो महर अदा करने का हुक्म जो मिला है, पहले नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने का मिला है। तो सबसे पहले मेरे नबी पर दुरूद व सलाम किसने पढ़ा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है। यह आदम की सुन्नत है नबी पर सलाम पढ़ना, यह आदम की सुन्नत है नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना। पता क्या चला? हलाली साबित होने के लिए दुरूद शरीफ हर हाल में पढ़ना ही जरूरी है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम का महर, हव्वा का महर आदम ने जो अदा की, वो क्या किया? पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ा। इसलिए हम लोग या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कभी पढ़ते हैं अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन, कभी पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, कभी पढ़ते हैं बलगल उलाबे कमाले ही। जिसको जो जो दुरूद याद है पढ़ते रहते हैं। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत है। पढ़ लिए, महर अदा हो गया। अब जो है अल्लाह ने कहा आदम व हव्वा जन्नत में रहो, फला दरख्त के पास मत जाना। शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया और कहा कि हव्वा, जानते हो अल्लाह ने उस दरख्त से तुमको क्यों रोक के रखा है? कहा कि नहीं। शैतान ने कहा कि उस दरख्त का दाना जो खाएगा वो मरेगा नहीं, इसलिए अल्लाह ने रोक के रखा। शैतान का काम बहकाना है। शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया। हजरत हव्वा ने उस दरख्त को, गंदुम के जो दाना था उसको तोड़ी, और तोड़ने के बाद 2 दाना हजरत आदम को खिलाया, 3 दाना अपने खा गए, या 5 दाना अपने खाए, 2 दाना हजरत आदम को खिलाया। अब हाजत हुई, अल्लाह ने कहा कि मैंने रोका था, अब जन्नत में जगह नहीं, दुनिया में आओ। अब दुनिया में हजरत आदम आते हैं, हम हव्वा भी आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले कहाँ आए? हिंदुस्तान की ज़मीन पर, माँ हव्वा जद्दा की ज़मीन पर। आज जो हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्यों जानते हैं? इसलिए नहीं कि इसमें गंगा जमुना है, लाल किला, ताजमहल है, नहीं। इस हिंदुस्तान से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं कि सबसे पहली बार जो अल्लाह अकबर किसी ने कहा वो हज़रत आदम आए, और आए तो इसी हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम अजान देते हैं। सबसे पहली नमाज हजरत आदम हिंदुस्तान के धरती पर पढ़ते हैं। क्या पता चला कि सबसे पहली नमाज जो हुई है वह हिंदुस्तान पर हुई है। सबसे पहली अजान जो हुई है वह हिंदुस्तान के धरती से हुई है। सबसे पहला नमाजी हिंदुस्तान का, सबसे पहला हाजी हिंदुस्तान का। सबसे पहली बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए वह हिंदुस्तान के धरती पर तशरीफ लाए हैं। सबसे पहली बार जो आजान दी गई है वह हिंदुस्तान के धरती पर, और नूरे मोहम्मदी हिंदुस्तान के धरती पर पहली बार तशरीफ लाए हैं। तभी तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आ गए हिंदुस्तान पर, अजान भी हुई, नमाज भी हुई, हज भी करने गए तो हिंदुस्तान से गए, आए वापस हजरत जिब्राइल भी आए, और सब यहीं से शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद हजरत आदम के दिल में ख्याल आया कि जन्नत में मैं तो अकेले नहीं था, मेरी बीवी भी तो थी, वो कहाँ है? अब बीवी की मोहब्बत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान को छोड़ रहे हैं, ढूंढना शुरू किए, तलाश कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। हिंदुस्तान से श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, जर्मन, जहां है चलते 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 कहां पहुंचे? अरब के मुल्क में पहुंचे। बीबी को तलाश करना यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बीबी से मोहब्बत करना यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर आपके घर में आपके बेटे या आपके भाई अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो उससे जलिए मत, उसको रोकिए मत, वो सुन्नत नबी पर अमल कर रहा है। अगर आपके भी घर में आपकी बीवी कहीं चले जाए
और मिले तो उसे डांटना नहीं, बल्कि सुन्नत आदम पर तलाश करना शुरू करना, एक घर से दूसरे घर, इधर से उधर तलाश करना। अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, कहना कि मैं अपनी बाप की सुन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, अपनी बीबी को तलाश कर रहा हूं, बीबी से मोहब्बत करना, बीबी को तलाश करना, यह आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत आदम हिंदुस्तान से पैदल चलते हैं, कहां पहुंचते हैं? अरब के मुल्क में पहुंचते हैं, मक्का में पहुंचे हैं, हजरत हव्वा ना मिल सकी, मक्का में मिना में देखते हैं हव्वा नहीं है, अरफात के मैदान में हजरत हव्वा मिलती है। क्या देखते हैं? खाने काबा में हजरत हव्वा नहीं है, बैतुल मक़दिस में हजरत हव्वा नहीं है, सफ़ा व मरवा में हजरत हव्वा नहीं है। पहुंच गए अरफात के मैदान में। वहां पहुंचने के बाद क्या देखते हैं? एक हसीनो जमील औरत बैठी हुई है। तब तक बीबी की नजर शोहर पर पड़ी है, शोहर की नजर बीबी पर, दोनों ने आपस में पहचान लिया। अल्लाह ने कहा, ए दुनिया भर के हाजियों, आओ हज करने के लिए सफा व मरवा का चक्कर लगा लो, खाने काबा का तवाफ कर लो, सब कुछ करके आओ मैदान अरफात में। यहाँ एक मियाँ बीबी की सुन्नत पर अमल करो, उसकी सुन्नत को जिंदा करो, तुम्हारा हज मुकम्मल हो जाएगा। ये बीबी की मोहब्बत है। शादी एक पसंदीदा सुन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया ये अमल पसंदीदा है। अभी हमारे उस्ताजुल मुकर्रम कह रहे थे, आधा ईमान निकाह से मुकम्मल होता है। इसमें बहुत बड़ी राज है, बहुत बड़ी हिकमत है, आका ने फरमाया जो। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। लोग शादी करते हैं, आका करीम फरमाते हैं शादी करो 4 चीज की बुनियाद पर। क्या चीज? लोग कहते हैं, आका कहते हैं शादी लोग 4 चीज की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन मेरे नबी ने दीन पर तरजीह फरमाया है। क्या पता चला कि खानदान अच्छा हो ये माने नहीं रखता है, दौलत वाले हो ये भी माने नहीं रखता है, हुस्न वाले हो ये भी माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि जिस घर में आप रिश्ता करने जा रहे हैं उस घर में पहले दीनदार है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं, शरीयत पर चलने वाले लोग है कि नहीं है। आका करीम फरमाते हैं कि अगर दौलत है, खानदान है और हुस्न वाले भी है, अगर दीन नहीं है तो ये दौलत बेकार है, खानदान बेकार है और ये हुस्न बेकार है, इज्जत शोहरत सब बेकार है। अगर दीन है, दौलत है तो अच्छी बात है, दीन है, शोहरत है, अच्छी बात है, नमाजी है, खानदान अच्छा है, अच्छी बात है। यानी सबसे पहले आपको दीन देखनी है। अगर दीनदार है, मालदार है तो भी चलेगा, गरीब है तो भी चलेगा, हुस्न वाले हैं तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। सबसे पहले जो देखनी है वो दीनदारी देखनी है। आज शादी करके बहू घर लाते हैं, 1-2 महीना गुजरता है, घर में मुश्किल आती है, सास बहू से नहीं पड़ता है, बहू सास से नहीं पड़ती है, सास ससुर से नहीं पड़ता। आखिर कैसा, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आप जो अपने बच्चों की शादी किया है तो दीनदारी को छोड़ के किया है। आज लोग पूछते हैं ऐसे घर में रिश्ता करे कि वैसे घर में। मैं कहता हूं आप ऐसे वैसे को छोड़ो, पहले ये देखो कि जिस घर में हम रिश्ता करने जाते हैं उस घर के नौजवान नमाजी है कि नहीं है, उस घर की लड़की नमाजी है कि नहीं है, कनीज़े फातिमा बन के अपनी जिंदगी गुजार रही है कि नहीं। अगर ऐसी लड़की मिले जो फातिमा की सीरत पर चलने वाली हो, फातिमा की जिंदगी पर अमल करने वाली हो, शौक से उस घर में रिश्ता करो। अब यह दौलत माने नहीं रखेगा,
عزت کچھ نہیں، سب سے بڑی عزت دین ہے۔ دین، اس دین کے مقابلے میں کوئی دین نہیں ہے، اس شریعت کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے شریعت دیکھیے، دین دیکھیے، حسن بعد میں دیکھیے، پہلے حسن نہیں، پہلے دین دیکھیے، پہلے نمازی دیکھیے، پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے دیکھیے کہ جس لڑکا اور لڑکی سے رشتہ ہونے والے ہیں یہ لوگ نمازی ہے کہ نہیں ہے، روزے دار ہے کہ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر کے رشتہ کیجئے۔ دولت ہو اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غریب گھر میں کیجئے، چھوٹے خاندان میں کیجئے، نہیں، آپ سب کچھ دیکھیے، لیکن سب کچھ کے ساتھ ساتھ اس گھر میں دین ہونا ضروری ہے، دین ہونا شرط ہے۔ اگر دین ہے پھر سب کچھ ہو، چاہے نہ ہو اس کو آپ بعد میں دیکھیے، پہلے سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگوں کو دیکھیے۔ ایک حدیث سنیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غریب صحابی سے بات کر رہے تھے کہ اے صحابی ادھر آؤ، بہت غریب تھے وہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی بتا زندگی کیسے کٹ رہی ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ادھر بات کر ہی رہے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں اچانک جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جس صحابی سے آپ بات کر رہے ہیں پیاری پیاری محبت بھری انداز میں، یہ صحابی تو کل تک کا مہمان ہے، کل ظہر کے وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی نے یہ سنا، جبرائیل چلے گئے، لوح محفوظ دیکھ کے آئے تھے، بتائے چلے گئے۔ میرے نبی نے سنا، آنکھ میں آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ میرے نبی اسے بتاتے نہیں ہیں لیکن رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ مبارک سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اے صحابی کوئی حسرت ہے تو بتاؤ، کوئی حسرت ہے تو بتاؤ۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا غریبوں سے آپ حسرت پوچھتے ہیں؟ غریبوں کی حسرت تو ہر دن حسرت ہی میں گزر رہی ہے، بے شمار حسرتیں ہیں، ایک ایک حسرت پر ہزار جان قربان میرے آقا۔ اب تک تو جب سے آنکھ کھولی ہے اب تک جو ہے غربت والی زندگی ہے، حسرت ہی پر زندگی کٹ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بڑی حسرت ہو تو بتاؤ، پوری کی جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، بڑی حسرت یہ ہے کہ زندگی بھر میں نے میٹھا نہیں کھایا، ہر دن میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے لیکن آج تک نصیب نہیں ہوا میٹھا کھانا۔ میرے آقا کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور کوئی حسرت؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک حسرت یہ بھی ہے کہ میں جوان ہوں، آپ کی امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ حسرت یہ ہے ایک نیک بیوی ہوتی۔ دیکھیے اس وقت کے لوگوں کا حال، صحابی کا معاملہ دیکھیے، نیک بیوی ہوتی، مدینے والے سوئے رہتے اور میں اور میری بیوی اٹھ کر کے آنسو بہاتے روتے اور اللہ کو مناتے، آپ پر درود و سلام پڑھتے۔ یہ حسرت ہے میرے آقا۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابی، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہاں میرے آقا، ایک لڑکی ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے لیکن غریبی کی وجہ سے کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بلال، جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، عثمان غنی کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، صحابہ کو بلا کے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور ایک بار میرے نبی نے فرمایا اے صحابی جاؤ اس باپ کو بلا کے لاؤ، یعنی اس کے چچا کو بلا کے لاؤ۔ اس کے چچا کو بلا کے لایا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابی تیاری کر، میں نے تمہاری بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جاؤ گھر اس کو دلہن بناؤ اور آج ہی نکاح اس کے ساتھ کرو۔
وہ صحابی تھے، مان گئے بات، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے میرے آقا۔ وہ صحابی گئے اپنی بیٹی کو سمجھائے، بیٹی نے جب نبی کا حکم پائی ہے تو بیٹی مان گئی ہے، دلہن بن گئی ہے۔ اب میرے آقا نے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی سے کہا اے عثمان غنی ایسا حلوہ بناؤ جو آج تک دنیا میں نہ بنا ہو۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی جو ہے بہترین حلوہ بناتے ہیں، ایسا حلوہ بنتا ہے کہ آج تک دنیا میں حلوہ بنا ہی نہیں تھا۔ ایسا حلوہ اور روٹی بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ایک صحابی کا گھر خالی تھا، میرے نبی نے فرمایا اے صحابی تم اپنا خالی مکان جو ہے اس کو دے دو۔ دے دیا گیا۔ اب میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، اے صحابیوں، جاؤ ان کو اس کا کمرہ دکھا دو، گھر دکھا دو۔ گھر دکھا دیا گیا، کمرہ دکھا دیا گیا، اس میں لے جا کے ان لوگ کو رکھ دیا گیا۔ اب میرے آقا نے ایک صحابی کو منتخب کیا اور فرمایا کہ ابھی سے اس کے کمرے کے چاروں طرف تم گھومتے رہو اور آواز سنتے رہو کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز کب آتی ہے، اور جب رونے کی آواز سنائی دے تو تم دوڑتے آنا، مجھے بتانا۔ اب وہ صحابی جو ہے اس کا گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ رات گزر گئی، رونے کی آواز نہیں آئی۔ صبح ہوئی، رونے کی آواز نہیں آئی۔ دوپہر گزر رہا ہے، رونے کی آواز نہیں آتی ہے۔ عصر کا وقت ہوتا ہے، رونے کی آواز نہیں آئی۔ وہ صحابی واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے غلاموں بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے گھر سے اب تک رونے کی آواز نہیں آئی ہے۔ وہ گھر مسکرا رہے ہیں، وہ گھر کے اندر مسکرا رہے ہیں، دولہا بھی ہنس رہا ہے، دلہن بھی ہنس رہی ہے۔ میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا جبرائیل کل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص کل انتقال ہوگا، لیکن دن تو گزر گیا، رات بھی گزر گئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے محبوب میرے عزت و جلال کی قسم، جبرائیل نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا۔ آپ نے جس کو دولہا بنایا، آپ نے جس کو دلہن بنایا، ان دونوں کے بارے میں جو کہا یہ معاملہ بالکل سچ ہے، یہ معاملہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ دولہا دلہن کو آپ نے جو حلوہ اور روٹی دیا تھا، یہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد دسترخوان لگا کر حلوہ اور روٹی توڑ کے منہ کے قریب لے کے گئے تھے لقمہ، کہ اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کا ہے مجھے دے دو۔ اے میرے حبیب یہ جو زندگی بھر حلوہ نہیں کھایا تھا، پسندیدہ کھانا اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دیا، اور وہ فقیر اس کو کھا کر کے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ مولا اس کی گھر میں رحمت عطا فرما، اس کے گھر میں برکت عطا فرما، مولا ان دونوں جوڑیوں کو سلامت رکھنا، ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے حبیب ان لوگوں نے جب دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور اس کے صدقے میں اور جس کھانے کو آپ نے دیا تھا اور زندگی بھر اس نے نہیں کھایا تھا، پسندیدہ حلوہ اس نے غریبوں میں تقسیم کیا، غریبوں میں صدقہ کیا، اس کے وجہ سے میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا ہے اور اس کی زندگی کو بڑھا دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے گھر میں کوئی دولہا ہو کوئی دلہن ہو، جب رشتہ طے کر لیتے ہیں اور دولہا دلہن واپس گھر لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی اس کے نام سے صدقہ کرو، اس کے نام سے صدقہ کرو۔ اللہ
आने वाले बलाओं को टाल देगा। अल्लाह उस बलाओं से सदके की बरकत से अल्लाह उस घर में रहमत नाजिल फरमाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मोहम्मद अली साहब अपने लड़के की शादी करने के लिए परसों जाएंगे। ए मेरे भाइयों, एक बात गौर से सुनो, चाहे वो किसी का बेटा हो, आप अपने बच्चों की शादी कराइए, दूल्हा दुल्हन दोनों को जब वापस लेके घर आइए, दाखिल होते ही कुछ सदका कर दीजिए, ताकि अल्लाह ताला उसकी बरकत से इन दोनों जोड़ियों में बरकत अता फरमाएगा और इनकी नस्ल को नेकों के तरफ अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों, ये निकाह करना सुन्नत है और पसंदीदा सुन्नत है। ये ऐसा निकाह है कि अगर सुन्नत के मुताबिक आप करेंगे तो आधा ईमान भी सेव हो जाएगा, आधा ईमान भी मुकम्मल होगा और अल्लाह इसकी बरकत से आपके आने वाले मुसीबत को भी दूर फरमाएगा। और निकाह के लिए आप जब जाते हैं ना, वहाँ नमाजियों को साथ में रखिए, मुत्तकियों को साथ में रखिए, ईमान वालों को साथ में रखिए। और काजी खा जब निकाह पढ़ा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि मौला, इसने तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल करके निकाह किया है, मौला इसकी नस्ल में नेक औलाद अता फरमा। इधर नमाजी दुआ में आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी, वो शादी में बरकत भी होगी, उस नस्ल में नेक साले औलाद भी तशरीफ लाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, उस वक्त नमाजियों को आगे रखिए, अच्छे लोगों को आगे रखिए और नेक काम करने वालों को साथ में रखिए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। सब कोई मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 मिनट और बैठ जाइए, हजरत 2 शेर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आइए हमारा मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। बाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली